الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے گنہگار ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ کی طرف رجوع بڑھائے، اللہ کی طرف دھیان بڑھائے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کو اس کی طرف زیادہ متوجہ کرتے ہیں. اور جو نہیں اللہ رب العزت کی طرف دھیان دیتا، جو نہیں قرب بڑھانے کی کوشش کرتا، جو ذکر نہیں کرتا، اللہ اس کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے تو زمین، جس زمین پہ کھڑے ہو کے وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ زمین اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کرتی ہے کہ مجھے اجازت دیجیے تو میں اس کو نگل جاؤں. ہوا اللہ سے دعا کرتی ہے. جب زمین پہ نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو سمندر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو جواب دیتے ہیں. دعو عبدی، میرے بندوں کو چھوڑ دو، میرے بندوں کو چھوڑو، کیونکہ میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان کان عبدکم فشأنکم بی، ان کان عبدی منی و الی عبدی. اگر تو وہ میرے بندے ہیں تو میں جانوں اور میرے بندے جانیں. تمہیں ان کے اوپر خود سے عذاب بن کے برسنے کی ضرورت نہیں ہے. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، یہ پانی سرکش ہو رہا تھا، فرشتوں سے سرکشی کر رہا تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب ان کو تباہ کر دو. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری طرف، آپ کی طرف اور ہم سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخر. اللہ رب العزت کے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے غافل ہوں. ہر بندے کی طرف اللہ کی ذات متوجہ ہے، اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے بھی. کسی نے سوال کیا کیا شیطان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے؟ کہ جی ہاں ہے، اور قیامت کے دن بھی ہوگی، کیونکہ اللہ اس کو عذاب دینے پر قادر ہیں. اللہ اس سے کم عذاب اس کو دے رہے ہیں. شیطان کو جتنا عذاب دے سکتے ہیں اس سے بھی کم اس کو دیا جا رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے. تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہر بندے کی طرف متوجہ ہیں، اور کتنی محبت کے ساتھ متوجہ ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ان فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. ایک فرشتہ فجر کے وقت، 2 فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک بدی لکھنے والا. پھر عصر کے وقت ان فرشتوں کی باری تبدیل ہوتی ہے اور دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور وہ دوسرے فرشتے آ کے ان کی جگہ لیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگلے دن فجر کے بعد دوبارہ نئے فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کی جگہ لیتے ہیں. ایک حدیث میں بڑی زبردست تفصیل آئی، اور وہ یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو باری تبدیل فرماتے ہیں وہ صرف نیکی لکھنے والے فرشتے کی باری تبدیل فرماتے ہیں. نیکی لکھنے میں جو بدی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کی باری تبدیل نہیں فرماتے.
یہ مشہور ہے کہ جی دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ، بائیں کندھے پہ ایک فرشتہ، یہ بلا وجہ کی بات ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ کندھے پر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جی اپنا کندھا ہلاتے رہا اور فرشتے کو لکھنے نہیں ہوگا، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ غلط بات ہے، اپنی طرف سے مشہور کی ہوئی بات ہے جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ اور آج کل دین کے بارے میں لوگ ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کفر کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس وقت لوگ صبح اٹھیں گے تو مسلمان ہوں گے، لیکن جب رات ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، اور جب رات ہوگی تو مسلمان ہوں گے لیکن صبح ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، یعنی وہ ایسے کلمات کہہ چکے ہوں گے، ایسے کلمات بول دیں گے جس کی وجہ سے کفر لازم ہو جائے گا۔ کل ایک صاحب نے مجھے ایک فارورڈ میسج بھیجا، فارورڈ میسج یہ بھیجا، کل نفس ذائقۃ الویکسین، انا للہ آپ اپنی توبہ کریں، آپ کافر ہو چکے ہیں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید نکاح دوبارہ کریں۔ تو میں نے تو ہنسانے کے لیے آپ کو صرف قرآن مجید ملا ہے، یعنی اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ہم دین کے اندر اپنی طرف سے ایسی بات بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے کفر صادق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیویوں سے کیسے؟ فرمایا اس کی تعویل علماء نے یہی فرمائی کہ تعویل اس کی یہ ہے کہ ایسے کام کر چکے ہوں گے کہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، اور دائرہ اسلام سے باہر نکلنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ خیر، ہم ان چیزوں پر دھیان اور توجہ دیں، دین کی ان باتوں کی طرف ہم عام طور پہ متوجہ نہیں ہوتے، تو اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور آج کل رواج ایسا ہو چکا ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ممبر و محراب سے اور صحبت سے، اللہ والوں اور کابرین کی صحبت سے ہم نہیں سیکھ پاتے دین۔ وجہ یہ کہ اس میں توجہ نہیں ہے، دین آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کی توجہ ہوگی۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے کہ میرے والد صاحب قادیانی ہو گئے تھے، تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں گئے، اور مجلس میں جا کر کچھ دیر بیٹھے، ان کے 20 سے 25 منٹ ان کی صحبت میں رہے، کیونکہ دل میں ان کی عقیدت تھی، دل میں ان کی محبت تھی، اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا کہ دل صاف ہونا شروع ہوا۔ فرمانے لگے کہ 20 منٹ اور 25 منٹ کی صحبت کے بعد جب وہ باہر نکلے ہیں تو دوبارہ سے آئے اور کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میرا دل اس قادیانیت پر مطمئن نہیں ہو رہا۔ یہ وہی بزرگ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی صحبت میں علامہ اقبال کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب باہر نکلے ہیں تو زبان کام نہیں کر رہی تھی، وہیں نیچے گرے اور بیٹھے، اور بیٹھ کے کسی نے لکڑی اٹھائی تھی، جلی ہوئی لکڑی، تو اس کا کوئلہ نیچے گرا تھا، اس کوئلے کو اٹھایا اور دیوار پہ لکھنا شروع کر دیا، اور دیوار پہ جو نظم لکھی اس کا ایک عنوان ہے کہ نہ پوچھ ان خر کا پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ اپنے آستینوں میں ید بیضا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ دین کو، چونکہ ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اس چیز کو وقت دیتے ہیں جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت ہوتی ہے، عام طور پہ دین کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ خیر، میری بات یہاں سے نکل گئی کہ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ بائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، ہلاتے رہو اس کو لکھنے نہیں ہوتا، یہ عجیب فضول قسم کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے جو بائیں ہاتھ پہ فرشتہ، جو برے اعمال لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ جو فرشتہ ہے وہ ایک ہے، اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے روزانہ صبح تبدیل ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لے کر آئیں گے، تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے اتنے زیادہ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ جی میں اس کی نماز پہ گواہ ہوں، ایک کہے گا میں اس کی تسبیحات پہ گواہ ہوں، ایک کہے گا میں اس کے روزوں پر گواہ ہوں۔ دل کی نیت تو اللہ جانتے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہے۔ میں اس کے سر پہ ٹوپی رکھنے پر گواہ ہوں، میں اس کے داڑھی رکھنے پر گواہ ہوں، میں اس کے فلاں 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 نیک کام، میں اس کے ان سب کاموں پر گواہ ہوں۔ اور دوسری طرف فرشتہ کہے گا اللہ جی میں اس کی بدنظری پر گواہ ہوں،
میں اس کے جھوٹ بولنے پر گواہ ہوں، میں اس کے حرام کھانے پر گواہ ہوں، میں اس کے جوا کھیلنے پر گواہ ہوں، میں اس کے ٹی وی دیکھنے پر. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ دیکھو یہ کتنے فرشتے ہیں، یہ ہزاروں فرشتے ہیں، اور یہ کتنا فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے. تو اللہ فرمائیں گے میں ان سب کی سنوں یا تیرے اکیلے کی سنوں؟ چنانچہ میں نے ان سب کی سنا اور اس بندے کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے ایک گنہگار آدمی، ایک بہت ہی گنہگار آدمی، یہ گنہگار آدمی فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور اس نے یہ نیکی کا کام کیا تھا، اس نے میرے ساتھ بڑی اچھائی کی تھی، اس نے فلاں موقع پہ میرا کام نکلوا دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ بن جاؤ کہ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت اچھا. واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہم خیرا، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کی نیت بڑی گندی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ صدقہ کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے تو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلان، میں مسجد بنوائی ہے، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے اتنے علماء کی دعوت کی ہے، میں نے اتنے نیک بندوں کا فلاں فلاں، میں نے اتنے لوگوں کو کپڑا پہنایا، وہاں زلزلہ آیا تھا، وہاں یہ نیکی کا کام. اس کے دل میں یہ کہ یہ سارا کام میں کر رہا ہوں، میری شہرت ہوگی، میری ٹرسٹ کی شہرت ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرٌ، اللہ تو جانتے ہیں کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے، لیکن وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. تو اللہ کہتے ہیں اے فرشتو تم گواہ رہو کہ میں نے قد قبلت شہادت عباد لعبدی، میں نے اپنے بندوں کی گواہی اس بندے کے حق میں قبول کر لی. وعفوت عن علمی، اور جو میرا علم ہے نا اس کو میں نے مٹا دیا، اس کو میں نے مٹا دیا. اتنی محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اتنی زیادہ. ارے بھائی دنیا میں ہمارا عیب کسی کے سامنے آ جائے اور وہ ہمارے عیب کو چھپائے، میں نہیں بتاؤں گا، فکر نہیں کر، تو وہ ہمارا سب سے گہرا دوست ہوتا ہے. نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے میرے عیب کو چھپایا. کوئی مشکل وقت پیش آ جائے، اس مشکل وقت میں کسی نے پیسے دے دیے، اس مشکل وقت میں کسی نے مدد کر دی، اس وقت ہم اس کی مدد کو اس کے ساتھ دینے کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بہت اچھا آدمی ہے اور اس نے میرا اس موقع پہ ساتھ دیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ میرا بہت ہی خیر خواہ ہے. ارے بھائی یہ تو دنیاوی لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر مشکل موقع پہ ہمارے ساتھ، ہر تکلیف کے موقع پہ ہمارے ساتھ. ہمیں استحزار نہیں ہوتا. ہماری نظریں اتنی گندی ہو چکی ہیں، ہماری نظریں ایسی بدنظری کر کر کے ایسی گندی ہو چکی ہیں کہ ہماری نظروں کو فرشتوں کی نصرت دکھائی نہیں دیتی، ہماری نظروں کو اللہ کی اترتی ہوئی مدد نہیں نظر آتی ہے. یہ ایک مزاج بن چکا ہے. بھئی کوئی دیندار آدمی ہے، مفتی عالم تک ایسے آج عقیدہ اور عمل بن چکا ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں رہا. ہم ٹوپی پہننے والے، کرتا پہننے والے، مسجدوں میں آنے والے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں رہا. ہمارا یقین دوائی پر ہوتا ہے، ہمارا یقین گولی پر ہوتا ہے، ہمارا یقین ڈاکٹر کی پرسکرپشن پر ہوتا ہے، ہمارا یقین ان سب چیزوں پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر جس نے عدم سے وجود میں لایا، جس نے دانے سے انسان، جس نے قطرے سے انسان بنایا، اور وہ اس اللہ کی ذات پہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں بیٹھتا. وجہ اس کی ہے کہ ہمارا اس یقین کے اوپر محنت نہیں ہے. دیکھیں جی آپ سب لوگ میں سے ہر ایک بندے میں صلاحیت ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، لگ جائے فیلڈ کے اندر، فیلڈ میں لگا رہے، محنت کرے، ڈاکٹر بن سکتا ہے. ہر بندے میں اس بات کی ایبلٹی ہے کہ وہ جیسے اردو بول سکتا ہے ایسے انگریزی بھی بول سکتا ہے، جیسے اردو بول سکتا ہے ایسے عربی بھی بول سکتا ہے. کیسے جی؟ اگر آپ یہاں نہیں پیدا ہوتے، امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے تو کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں. آپ یہاں نہیں پیدا، سعودیہ میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں نا. جس ملک میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اسی ملک کی زبان بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بولنے کی صلاحیت ہے، وہ کرنے کی صلاحیت ہے. ہر بندہ پائلٹ بن سکتا ہے، کیوں؟ اس میں صلاحیت ہے. لیکن ایک کمپیوٹر انجینئر بن رہا ہے، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک ٹھیکیدار بن رہا ہے، ایک چوکیدار بن رہا ہے، ایک مستری بن رہا ہے، ایک مزدور بن رہا ہے. کیوں؟ اور ایک کرکٹر بن رہا ہے، ایک فٹ بالر بن رہا ہے، کیونکہ اس نے اسی چیز میں محنت کی ہے. اور جس نے جس چیز میں محنت کی اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ نے انسان کا مزاج بنایا ہے. دیکھیں یہ گھڑی ہے، میں نے ہاتھ پہ باندھی ہے، اس گھڑی کا
جو ریسٹ ہے میں پاؤں میں باندھوں تھوڑا بڑا کر کے تو بندھے گی کہ نہیں بندھے گی؟ بالکل بندھے گی. انگلی میں باندھوں گا بندھے گی، حالانکہ یہ بنی ہاتھ کے لیے، لیکن جہاں اس کو باندھو گے بندھ جائے گی. انسان اپنی صلاحیتوں کو جہاں استعمال کرنا چاہے وہاں ہو جاتی ہیں، اور جس چیز سے اپنی صلاحیتیں کم کرنا شروع کرے وہ کم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہو، آپ نہیں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی انسان ایسا ہو جس نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہو؟ کسی نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا. حالانکہ ایک وقت میں 12 13 کتے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کتوں کا ریوڑ نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پر کتوں کا کنزمپشن نہیں ہے، کتے استعمال نہیں ہوتے. جب کتے استعمال نہیں ہوتے تو ان کا ریوڑ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کہیں کتوں کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس کا ریوڑ نظر آتا ہے، نہ اس کی نسل بڑھتی ہے. جبکہ ایک دن میں کتنی مرغی کٹتی ہے، لیکن اس کی آبادی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، بکری کتنی بڑھتی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر توجہ ہے، اس پہ محنت ہے. کل اس پہ توجہ ہوگی. دیکھیں خنزیر بھی پہلے ایسے تھے، لیکن خنزیر کی فارمنگ ہونا شروع ہوئی، وہ کتنا بڑھنا شروع ہو گئے، اتنے زیادہ مقدار میں بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کی فارمنگ ہو رہی ہے، اس پہ توجہ ہوتی ہے. انسان کی توجہ جس چیز پر ہوتی ہے اللہ رب العزت اس چیز کو وافر مقدار میں پیدا فرماتے ہیں. جس چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی اللہ رب العزت قدرت کے نظام کو اس سے ہٹا دیتے ہیں. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ نے قرآن میں قاعدہ بیان، سورہ انفال آیت نمبر 53. اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت آپ بدلنے کا. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں فرماتے حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. ایک قاعدہ ہے، آپ جو بننا چاہیں بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہیں بن سکتے ہیں، آپ ڈاکو بننا چاہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، آپ ریسلر بننا چاہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، اور آپ صوفی بننا چاہیں وہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے، تم نے کیا بننا ہے؟ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بنو، تم میرے بندے بن کے رہو. اس کے ساتھ جو بھی بننا بنو. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان، کہ کچھ وقت اس چیز کو دیں، کچھ وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالیں. چاہے کوئی مستری ہے، چاہے کوئی مزدور ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے ریسلر تھے، پہلوان تھے، اپنے زمانے کے پہلوان تھے. لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے میں ایک صلاحیت رکھی ہے. جی یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کیسے بنا؟ محنت کر کے. یعنی جب محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے تو محنت کر کے اللہ والا بھی بن سکتا ہے. محنت بن کر کے تاجر بن سکتا ہے تو محنت کر کے اللہ والا بھی بن سکتا ہے. محنت کر کے کرکٹر بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ والا بھی بن سکتا ہے. محنت کر کے مزدور بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ والا بھی بن سکتا ہے. محنت کر کے جھاڑو لگاتا ہے، لوگوں کا گھر صاف کرتا ہے، گلیاں صاف کرتا ہے، فرش صاف کرتا ہے. محنت کر کے اپنا دل بھی صاف کر سکتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان، یعنی بادشاہ کے پہلوان. اور جنید بغدادی اتنا بڑا آدمی تھا، اتنے بڑے تھے کہ کھال تھی، گائے کی کھال بڑی مضبوط ہوتی ہے، گائے کی کھال کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے کھینچو. لوگ کھال کھینچتے، کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن جنید بغدادی کے نیچے سے کھال نکلتی نہیں تھی. اتنے طاقتور پہلوان تھے. زندگی میں ہلکی سی تبدیلی آئی. ایک بابا جی آئے، کہنے لگے جنید میں نے آپ سے مقابلہ کرنا ہے. اب شاہی پہلوان کو کوئی چیلنج کر دے تو شاہی پہلوان منع نہیں کر سکتا. چنانچہ اکھاڑا لگ گیا کہ ایک عام سا آدمی اور یہ اتنے بڑے پہلوان کو مقابلہ کرنے کے لیے آیا، یہ کیسی چیز ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کو. پورا مجمع اکٹھا ہو گیا. بابا جی نے کہا کہ دیکھو جنید، بات یہ ہے کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، مجھے کشتی نہیں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ میری 6 بچیاں ہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے. اگر تم ہار جاتے ہو تو وہ بالٹی بھری ہوئے ہیرے جواہرات کی وہ مجھے مل جائے گی. ابھی میں تم سے کیوں ہاروں، میری بدنامی ہو جائے گی. کہنے کہ بات یہ ہے کہ میں سادات ہوں، سید خاندان سے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا رشتہ ہے اور میں کسی سے مانگ نہیں سکتا. اگر میں مانگوں گا تو لوگ کہیں گے سید بھی مانگتے ہیں، آقا کے خاندان کے لوگ بھی مانگتے ہیں، تو آقا کا خاندان بدنام ہوگا. تم میری جگہ بدنام ہو جاؤ، چلو میرا گزارا ہو جائے گا.
ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہاں شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے. جی چاہتا ہے کہ فلمیں دیکھے، جی چاہتا ہے کہ ڈرامے دیکھے، جی چاہتا ہے اس میں سسپینس ہے، فلاں چیز رہے گی، یہ جی چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرے، لیکن اللہ کی محبت میں ہار جاتا ہے، کہتا نہیں چھوڑو. جی چاہتا ہے کبھی کام کروں گا تو پیسے ملیں گے، لیکن نماز کا وقت ہے، اس کو چھوڑنا ہے. جب انسان کو محبت ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی لذت بھی آتی ہے. کہنے لگے بابا جی آپ ہی جیتیں گے. چنانچہ نورا کشتی یعنی شو فائٹ شروع ہوئی. جنید بغدادی مکہ مارتے، بابا جی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ مکہ مار ہی نہیں تھے، جا کے صرف ٹچ ہوتا تھا. تھوڑی دیر میں بابا جی اوپر اور جنید بغدادی نیچے اور مکے مار رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جنید بغدادی ہار گئے اور یہ بابا جی جیت گئے. لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا کہ آنکھوں میں آنسو آئے. اپنی حقیقت سمجھ میں آئی کہ جب تک میں جیتوں گا تو یہ سارے میرے ہیں، اور جب میرا جیتنا ختم ہو جائے گا تو یہ تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آئے اور گھر میں روتے رہے کہ لوگوں نے ایسی بےعزتی کی، اتنا روئے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب ان کے دل میں جا کے جگہ پائی ہے. جب انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے اس وقت اللہ کی ذات قریب محسوس ہوتی ہے. جب خوشیاں ہوتی ہیں نا تو اس وقت انسان کو اللہ نظر نہیں آتی. جب پیسے کی فراوانی ہے تو تب اللہ کی ذات نظر نہیں آتی. جب غریبی آتی ہے پھر اس کو اللہ کی ذات محسوس ہوتی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے. چنانچہ گھر جا کے لیٹے ہیں، خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ جنید تو نے آج میرے نام کی لاج رکھی ہے، جا میں تیرے نام کی لاج قیامت تک رکھوں گا. آپ دیکھیں ہر محلے گلی کے اندر جنید نام کے لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف نیک لوگ نہیں ہیں، اللہ کی نظر گنہگاروں پر بھی ہوتی ہے. اللہ گنہگاروں کو مایوس نہیں کرتے کہ تم مایوس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہیں. ان رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے تو زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہارے دل میں اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے. تو میرے دل میں تو ہے، اللہ کی ذات ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے. دیکھیں بچہ سامنے رو رہا ہے اور ابا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ کیا رحمت کا ظہور ہے؟ نہیں، رحمت کا ظہور یہ نہیں. رحمت کا ظہور یہ کہ دوڑے اور دوڑ کے جا کے اپنے بچے کو اٹھائے اور اٹھا کے گود میں لے اور پوچھے ہاں میرا بیٹا کیا ہوا ہے. ایسی اللہ کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے. لیکن ظہور کیسے ہوگا؟ ظہور ہوگا ہم کچھ دیر کے لیے ذکر کریں، ہمیں نظر آئے گا میرے دل میں کتنی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. ہم کچھ دیر اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھیں، کچھ اس کی یاد میں آنسو بہائیں. آج میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، تو دل میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. اور اللہ کو ایسے یاد کرے دنیا سے کٹ کے. جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں، جب اپنی بیگم سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. جس کے ساتھ ایمرجنسی ہوتی ہے، اللہ بچائے ہر بندے کو ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر سے ایسے بات کرتا ہے کہ دائیں بائیں کو اس کو ہوش نہیں. ڈاکٹر صاحب پیسوں کی فکر نہیں کریں، بس یہ کام صحیح ہونا چاہیے. ہیں جی ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے دنیا سے کٹ کے اس کے ساتھ متوجہ، ایسے دنیا سے تھوڑی دیر کٹ کے صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، پھر آپ کو نظر آئے گا میرے دل میں کتنا خزانہ ہے. اللہ نے ہمارے دل میں اپنی محبت کے خزانے دفن کر کے آدم کو دنیا میں بھیجا تھا. اللہ رب العزت نے جنت سے دکھا کر بھیجے میری محبت کی جھلک ہے یہ ہے. اب جب تم دنیا میں جاؤ گے پھر تمہیں نظر آئے گا. تو دوستو ہم کچھ دیر تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. سب سے اچھا طریقہ کسی اللہ والے سے رجوع کریں، ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کچھ دیر ویسے ہی تنہائی میں کونے میں بیٹھ جائیں، خوشبو لگا کے تازہ دم ہو کے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کریں. ایک غیر مسلم آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، بات سنا کے ختم کرتا ہوں.
غیر مسلم ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا عیسائیت برحق ہے، یہودیت ٹھیک ہے، مشرک لوگ ٹھیک ہوتے ہیں یا مسلمان ٹھیک ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میاں تم ایسا کرو کہ نہاؤ صاف ستھرے ہو، جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، اور تم جاؤ جنگل کے اندر اور یہ کہو اے وہ ذات جس نے آسمان بنایا، اے وہ ذات جس نے زمین بنائی، اے وہ ذات جس نے مجھے بنایا، اے وہ ذات جس نے اس جنگل کو بنایا، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے وغیرہ، اے وہ ذات میرے دل میں آپ مجھے آ کے بتا دیجئے کہ جو دین برحق ہے میں اسی پہ چلا جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا کرایا کہ صرف 3 دن کے اندر اس کو سمجھ میں آیا۔ حضرت تھانوی کے پاس آیا، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کیجیے، اور وہ مسلمان ہوا، اور پھر ایسا مسلمان ہوا کہ بڑے بڑے مفتیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو دوستو یہ میرے اور آپ کے اختیار کی چیز ہے، میں اور آپ اللہ کو، میں نہیں کہتا آپ کسی فرقے میں جائیں، آپ دیوبندی بنیں یا بریلوی بنیں، آپ فلاں بنے، صرف تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں، تھوڑی دیر خالص اللہ کی ذات کو یاد کریں، کچھ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، دل کی دنیا خود سے آپ بدلتی ہوئی محسوس کریں گے، آپ کو خود پتہ چلے گا میرے دل میں کتنی زیادہ محبت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سینے میں کتنی چیزیں ابل رہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت